اور اب چونکہ ڈالر نایاب ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایل سی کھلنے کے بہت سارے مسائل ہیں کہ ہمارا ایک دوست ملک ہماری مدد کو آئے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ 3 یا 4 بلین ڈالر کی ہو۔ تو اس میں میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو لوکلائزیشن ہے وہ پاک سوزوکی کی ہے، یعنی بائی بیکس ہو رہے ہیں، بڑے جو کنگلومریٹس ہیں پاکستان کے اندر ان کی طرف سے بائی بیک کی اناؤنسمنٹس ہے۔ تو اس وقت ہم پورٹ فولیو میکنگ کیسے کر سکتے ہیں یا پورٹ فولیو کو بچا کیسے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل scstrade.com ویورز، میں بات کرنا چاہوں گا کہ بزنس سائیکل جیسے کہ اس وقت ہم ریسیشن اور پھر ریسیشن سے نیچے ڈپریشن بھی ہوتا ہے، تو اس وقت ہم پورٹ فولیو میکنگ کیسے کر سکتے ہیں یا پورٹ فولیو کو بچا کیسے سکتے ہیں، یا پاکستان میں ایسے کون سے سٹاکس ہیں جو کہ ایسے وقت میں ہونے چاہیے، اس پہ میں بات کروں گا۔ جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس کا بالواسطہ تعلق جو ہے وہ ہماری اسٹاک ایکسچینج اور ہماری کمپنیز کی پرفارمنس پہ ہوتا ہے۔ تو میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ فسکل 22 تک ہمارا بزنس سائیکل پیک پہ چلا گیا تھا، ہماری جو انڈسٹریل گروتھ تھی وہ ڈبل ڈیجٹ چلی گئی تھی اور ہماری جی ڈی پی تقریباً 6% چلی گئی تھی، جو کہ اکنامک سروے میں ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن اس کے فوراً بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کموڈٹی سپر سائیکل باہر آیا تو اس کی وجہ سے ہماری چیزیں خساروں میں چلی گئیں، اور اب چونکہ ڈالر نایاب ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایل سی کھلنے کے بہت سارے مسائل ہیں، تو اس کی وجہ سے بالواسطہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ہٹ ہو رہی ہے کہ فارما کی چیزیں کم پڑ گئی ہیں، یعنی امپورٹ جو ہوتی ہیں را مٹیریل وغیرہ جو امپورٹ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہی چیز ہم دوسری انڈسٹریز میں بھی دیکھ رہے ہیں، آٹو وغیرہ میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جو بزنس سائیکل پیک کا تھا اب اس سے ہم ریسیشن میں آئے، اور ریسیشن سے آگے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے یہ ڈپریشن ہو، پھر ڈپریشن سے کے بعد ایک وی شیپ ریکوری بھی ہوتی ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ ابھی ٹائم باقی ہے، کچھ مہینے ہو سکتا ہے کہ اس میں لگ سکتے ہیں۔ کل ہمارے جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے پریس کانفرنس میں کافی یہ زور دیا گیا کہ ہماری صورتحال ڈیفالٹ تک نہیں جائے گی۔ کافی یعنی آپ دوسرے جو منسٹرز تھے ہمارے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر کے علاوہ وہ بھی یہ بتا رہے تھے یا یقین دلا رہے تھے کہ ڈیفالٹ کی طرف صورتحال نہیں جائے گی۔ کل ہی سیلاب زدگان کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے $550 ملین جو ہیں اس کے اجرا کی بات ہوئی ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے فائنانس منسٹر نے یہ بھی نوید سنائی ہے کہ ہمارا ایک دوست ملک ہماری مدد کو آئے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ 3 یا 4 بلین ڈالر کی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں کوشن مل سکتا ہے، کیونکہ جو فورن ایکسچینج ریزروز جو ہمارے اس وقت اب $7 بلین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، تو اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک کوشن ملے اور واپس ہماری تھوڑی سی جو انڈسٹری ہے جو امپورٹ سبسٹیوشن پہ بیس کرتی ہے وہ اس کو ذرا سہارا ملے اور وہ تھوڑی بہت چلتی رہے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کل آٹو سیکٹر کے بھی نمبرز آئے، تو آٹو سیکٹرز آپ جانتے ہیں کہ بیسکلی یہ اسمبلرز ہیں اور یہ بہت حد تک امپورٹ کر کے خالی چیزیں اسمبل کر کے ہمیں گاڑیاں دیتے ہیں۔ تو اس میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو لوکلائزیشن ہے وہ پاک سوزوکی کی ہے، یعنی لوکل وینڈرز سے چیزیں جو زیادہ جاتی ہیں اور اسمبلی جو ہے اس پہ کم انحصار ہے، وہ پاک سوزوکی کا ہے، جسے ہم لوکلائزیشن زیادہ کہتے ہیں۔ تو پاک سوزوکی کی سیل میں اضافہ نومبر میں دیکھنے میں آیا، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایک اور بڑی اچھی کمپنی ہے گندھارا انڈسٹریز GHNI، جو کہ ٹرک اور بسز کرتی ہے اور زیادہ تر اس کی سپلائی ملٹری کو بھی ہوتی ہے، تو ان کی سیل میں ذرا سا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اوور آل تھوڑا سا انڈسٹری میں سیلز میں ڈکلائن تھا، اکتوبر سے نومبر کے نمبرز جو تھے وہ کم تھے، اور اس میں زیادہ ڈکلائن جو تھا وہ ٹریکٹر میں تھا۔ ٹریکٹر سیلز جو ہے وہ کافی کم ہو گئی، اور اس میں ملٹ ٹریکٹر کی آپ شیئر پرائس سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ ظاہر بات ہے سیل جو ہیں وہ کم ہیں، اور اس کے علاوہ الغازی ٹریکٹر کی سیل بھی کم ہوئی ہے. تو ٹریکٹر سیکٹر جو ہے وہ ہٹ ہوا، اور آٹو سیکٹر کی سیلز ہٹ ہوئی. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جو آٹو وینڈرز ہیں جو کہ پارٹس بناتے ہیں، ظاہر بات ہے ان کا امپورٹ پہ انحصار ہے، تو ان کو اس وقت مشکلات پیش آ رہی ہوں گی. تو بہت ساری آپ جانتے ہیں کہ آٹو وینڈر انڈسٹری پی ایس ایکس پہ لسٹڈ بھی ہے. اس میں ایگری آٹو ہے، اس میں لوڈز لمیٹڈ ہے، اس میں بلوچستان ویلز ہے، اس میں یعنی بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ آتی ہیں. تو ظاہر بات ہے جو یہ جو امپورٹ کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے اب انڈسٹریل سیکٹر پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اثر آنا شروع ہو گیا ہے. میں بات کا احاطہ یہاں سے کرنا چاہتا تھا کہ اگر ریسیشن ہو یا ڈپریشن ہو، یعنی جو بھی بزنس سائیکل ہو، اس کے اندر ہمارے پاس کیا سٹاکس ہونے چاہیے. میں پچھلے 7-8 مہینوں سے رپورٹس کا بھی اجرا کر رہا ہوں ایس سی ایس سے، اور اس کے علاوہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہمارا فوکس ایسی چیز میں ہونا چاہیے جو ڈالر ڈینومینیشن ہو. وہ زیادہ تر ہمارے ہاں آئی ٹی سیکٹر ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم لمیٹڈ پہ ہمارا فوکس رہا. ہم نے کمپنیز میں یعنی رپورٹس کا بھی اجرا کیا، ہم نے اس کی آئی ٹی کی ویلیوشنس بھی کر کے دی. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ کے پاس ٹاپ کلاس آئی ٹی کمپنی جو ہے وہ آپ کو بچا سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اہم بائی بیکس ہو رہے ہیں. بڑے جو کنگلومریٹس ہیں پاکستان کے اندر، ان کی طرف سے بائی بیک کی اناؤنسمنٹس ہیں. بزنس سیٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شیئر پرائس نیچے ہیں، اس وقت کافی ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے شیئر پرچیز کے لیے وہ نوٹسز پی ایس ایکس پہ وقتاً فوقتاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آ رہے ہیں. اس ضمن میں پہلے ہم نے دیکھا کہ داؤد ہرکولیس کے اندر جو کمپنیز کے شیئرز، اس میں ٹائم لائن نہیں دی گئی لیکن 4 کمپنیز کے شیئرز جو ہیں انہوں نے لینے تھے، اور اس میں تھوڑا ٹائم لائن کی وجہ سے ابھی ہم نے دیکھا کہ اتنی حرکت یا مومنٹم اس میں نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بینک الفلاح کا جو نوٹس ہے اس میں 200 ملین شیئرز جو لینے ہیں، یعنی 11.25% شیئرز، تو اس میں جون 2023 تک کی ٹائم لائن دی گئی ہے. تو بینک الفلاح کا جیسے میں نے پہلے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پرائس ٹو بک ویلیو ملٹیپل 0.5 یعنی بہت سستا ہے، اور مارکیٹ کیپ ٹو ڈپازٹ ریشو پہ بھی بینک الفلاح بہت سستا ہے. اسی وجہ سے شاید جو ان کی مینجمنٹ ہے وہ یہ بائی بیک وغیرہ کرنے آئی ہے. اسی طریقے سے ایک اور بڑی اچھی جو چیز ہے وہ فیصل بینک کے اندر ہے کہ فیصل بینک بھی تقریباً 1 جنوری 2023 سے آفیشیل اسلامک جو ہے وہ ہو جائے گا. تو انہوں نے جو بڑا ڈویڈنڈ اناؤنس کیا 5.5 روپے اس سال، تو وہ بیسیکلی انہوں نے اپنی انکم کو پیوریفائی کرنے کے لیے وہ چیز نکالی تھی. تو یہ ایک ہمیں اچھی چیز دیکھی. تو یہ جو بائی بیکس ہیں اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے لکی سیمنٹ میں بھی بائی بیک آیا، وہ دسمبر تک کی ڈیٹ ہے کہ ان کو 10 ملین شیئرز جو ہیں وہ بائی بیک کرنے ہیں. تو اس طرح جو بڑے سیٹس ہیں انہوں نے یہ اسٹریٹجی رکھی. اچھا، اسی طریقے سے اینگرو کارپوریشن میں ایک بڑی اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے. ان کی جو میٹنگ جو بھی ہے ادر دین فائنینشیلس وہ مسلسل آ رہا ہے پی ایس ایکس کی اس میں، تو اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی اناؤنسمنٹ آئے گی. تو اس میں کافی چہمے گوئیاں ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اینگرو انفرا شیئر کے حساب سے جو اس وقت ٹاور وغیرہ کی کافی ایکوزیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، جتنے بھی ایم این اوز ہیں ان کے لیے، یعنی موبائل نیٹ ورک آپریٹرس کے لیے. تو یہ بھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آ سکتی ہے 2-3 دنوں میں، جو کہ اینگرو کارپوریشن میں ہم یا انویسٹرز جو ہیں وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. دوستو، اس وقت انڈیکس جو ہے وہ 41,600 کے آس پاس ہے، اور میں نے آج صبح اپنے تکنیکی اینالسٹ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ 41,500 ایک میجر سپورٹ ہے. امید کی جاتی ہے کہ یہاں پہ مارکیٹ ٹھہر جائے گی اور یہاں سے تھوڑا سا ریکوری یا ریباؤنڈ جو ہے وہ آ سکے گا. گو کہ پچھلے 7-8 سیشن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بہت زیادہ ایکٹیویٹی مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہی ہے. ایک بات کا میں ذکر یہاں کروں گا کہ ریکوڈیک کے حوالے سے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنا ججمنٹ ریزرو کر لیا ہے.
अब वो जजमेंट आ चुका है और वो जजमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और उसमें मैंने ये OGDC और PPL का नाम लिया था कि उनका पोर्शन भी होगा, तो वो इन दोनों कंपनीज़ के लिए बहुत अहम होगा। OGDC PPL की काफ़ी सैगिंग प्रॉफिटेबिलिटी, यानी आप समझ लेंगे वो तो सिर्फ डॉलर की वजह से, चूँकि वेल हेड प्राइसेस डॉलर में होती हैं, लेकिन जो रिज़र्व लाइफ है वो काफ़ी सैगिंग है, इसकी वजह से शेयर प्राइसेस में हमें इम्पैक्ट देखा। लेकिन आगे चल के रेकोडेक के अंदर, जैसे बैरिक गोल्ड के CEO ने कहा है कि 2027 की टाइमलाइन में वो काम करते रहेंगे, और ECC जो हमारी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन जो कैबिनेट की है कमेटी, उन्होंने भी तकरीबन $717 मिलियन मुख्तस किए हैं। तो ये जो काम अगर चलेगा रेकोडेक में गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट के हवाले से, तो ये चीज़ OGDC PPL के लिए भी सूदमंद साबित होगी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और scstrade.com पे जाके इन तमाम कंपनीज़ के स्नैपशॉट पे देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.